بلال یہ کیا بے وفائی، ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا۔ ان کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے سمجھا کہ آپ واقعی زندہ ہیں، مدینہ میں مجھے بلا رہے ہیں۔ اس قدر سحر ہوا خواب کا کہ اسی وقت اونٹنی تیار کی، 21 دن کا سفر 1 ہفتے میں طے کیا، اور جب مدینے میں داخل ہونے تک ان کو یاد نہیں کہ آپ جا چکے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک میں آ گیا، یا رسول اللہ لبیک میں آ گیا۔ جب پہنچے قریب روزے کے تو گر پڑے، کہا ہائے، اور جا کے قبر کے اوپر ایسے لیٹ گئے اور دھاڑ دھاڑ شروع کر دی، یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ نماز کا وقت ہو گیا، سب کو پتہ تھا، قسم کھائی ہوئی ہے میں نے اذان نہیں دینی۔ تو سارے بڑے بڑے صحابہ، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی آنکھوں کے تارے، میرے نبی کے راج دلارے، جنت کے سردار حسن حسین کے پاس گئے کہ بھتیجو آج آپ بلال سے کہو کہ اذان دے دے، ورنہ وہ کبھی نہیں دیں گے۔ دونوں بھائی آئے، چچا ایک درخواست۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ درخواست کہہ رہے ہیں؟ آپ تو میرے آقا ہو، حکم فرمائے کہ جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے، آج اذان دیتے۔ اور جب میدان محشر میں دنیا اکٹھی ہوگی تو اللہ خود، اللہ خود، اللہ خود بلال سے کہے گا اونٹنی پہ کھڑے ہو اور اذان دے۔ جس دن آپ کی وفات تھی، جبریل اندر آ کے کھڑا ہو گیا، خاموش۔ آپ نے کہا خیریت کیا ہوا؟ کہ باہر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ وکیل صاحب کو لوگ سے پوچھنا، مولانا طارق جمیل کو لوگ سے پوچھنا۔ آپ نے فرمایا آ جائے۔ اجازت پر اسرائیل اندر آیا اور کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب دیا، کہا آدم سے لے کر آج تک جتنوں کی روح نکالی ہے، خلیل کلیم، کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں، میں آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ آدم سے لے کر آج تک کسی سے اجازت لے کے اندر داخل نہیں ہوا۔ آپ کے بارے میں آپ کے رب نے فرمایا پہلے اجازت لینا پھر اندر جانا، نہ ملے اجازت وہیں سے واپس آ جانا۔ ایسے رسول سے بغاوت کرتے ہیں ہم، ایسے رسول سے سارا پاکستان کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، اور میرا نبی فرماتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، سچ نجات دیتا ہے۔ جہاں موت بھی ہاتھ باندھ کے کھڑی، اور آپ پہلی بات اجازت لے کر جانا، نہ ملے تو واپس۔ دوسری بات السلام علیکم۔ تیسری بات آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جا، اور کہہ دینا عش ما شئت، یا رسول اللہ جتنی زندگی چاہتے ہیں آپ کو مبارک ہے۔ پڑھا کرو، تھوڑے دیر فائلیں رکھ دیا کرو اور اپنے نبی کی زندگی کو پڑھا کرو کہ میرا، ابھی جو تھے نا جنہوں نے نعت پڑھی، میرا پیغمبر عجیب تر ہے، یہ مظفر وارسی کی ہے، کیا خوبصورت جملہ ہے، میرا پیغمبر عجیب تر ہے۔ اللہ کے بعد کوئی ہے تو وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو اللہ کے حبیب کا ہے۔ اپنی وکالت کو، اپنی زندگی کو، اپنے طور و اطوار کو پر محمدی مہر لگاؤ۔ اگر محمدی مہر نہیں ہے تو پھینک دیا جائے گا۔ ابو لہب سید ہے، ابو لہب قریشی ہے، ابو لہب چاچا ہے۔ میرا رب فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب،
برباد ہے یہ خبیث۔ بلال حبشی ہے، حبشی کا بیٹا ہے، اور مجھے مطالعے کا ذوق ساری زندگی رہا، اب بھی ہے۔ میں آج تک بلال کے دادے کا نام نہیں ڈھونڈ سکا، اتنا بے نام آدمی ہے۔ قبر کہاں ہے؟ دمشق۔ نبی کا کیا فرمان ہے؟ سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا قیامت کے دن، میرے دائیں طرف ابو بکر، میرے بائیں طرف عمر، اور بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے، شام سے نہیں، قدموں سے۔ اور میرے لیے براق آئے گا، میں اس پہ سوار ہوں گا۔ بلال کے لیے ترک اونٹنی آئے گی، وہ اس پہ سوار ہو کر میرے آگے ایز اے ڈرائیور چلے گا، اور جب میدان معاشر میں دنیا اکٹھی ہوگی تو اللہ خود، اللہ خود، اللہ خود بلال سے کہے گا اونٹنی پہ کھڑے ہو اور اذان دے۔ بلال اذان دیں گے، سارا محشر سنے گا۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ آپ کا جسد مبارک پڑا ہے، 11 بجے کے قریب انتقال ہوا، راؤنڈ اباؤٹ ظہر کی اذان دینے کے لیے چڑھے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، آواز بند ہو گئی، روتے 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 مشکل سے اذان پوری ہوئی، نیچے اترے گا، سن لو میں قسم کھاتا ہوں نبی کے بعد اب کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا۔ اور کچھ دنوں کے بعد ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر اب میرا دل نہیں لگتا آپ کے بغیر مدینے میں، مجھے جہاد کی اجازت دے دو۔ انہوں نے پہلے تو روکا، پھر حضرت عمر نے سفارش کی، جانے دو، پریشان ہے، اجازت مل گئی۔ خام میں زیارت ہوئی، بلال یہ کیا بے وفائی، ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا۔ ان کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے سمجھا کہ آپ واقعی زندہ ہیں، مدینہ میں مجھے بلا رہے ہیں۔ اس قدر سحر ہوا خواب کا کہ اسی وقت اونٹنی تیار کی، 21 دن کا سفر 1 ہفتے میں طے کیا، اور جب مدینے میں داخل ہونے تک ان کو یاد نہیں کہ آپ جا چکے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک میں آ گیا، یا رسول اللہ لبیک میں آ گیا۔ جب پہنچے قریب روزے کے تو گر پڑے، کہا ہائے، اور جا کے قبر کے اوپر ایسے لیٹ گئے اور دھاڑ دھاڑ شروع کر دی، یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ میں تو آ گیا، آپ کہاں؟ نماز کا وقت ہو گیا، سب کو پتہ تھا، قسم کھائی ہوئی ہے میں نے اذان نہیں دینی۔ تو سارے بڑے بڑے صحابہ، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی آنکھوں کے تارے، میرے نبی کے راج دلارے، جنت کے سردار حسن حسین کے پاس گئے کہ بھتیجو آج آپ بلال سے کہو کہ اذان دے دے، ورنہ وہ کبھی نہیں دیں گے۔ ایک 10 سال کے، ایک 9 سال کے، 2-3 سال گزر گئے تھے، تو یہ دونوں بھائی آئے، چچا ایک درخواست، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ درخواست کہہ رہے ہیں؟ آپ تو میرے آقا ہو، حکم فرمائیں کہ جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے، آج اذان دیتے۔ تو بلال کی چیخیں نکل گئیں روتے روتے، کہا بھتیجو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اب کبھی اذان نہیں دوں گا، لیکن تم تو میرے نبی کے راج دلارے ہو، میں آج قسم توڑوں گا، اذان دوں گا۔ یہ مسجد، یہاں ایک انصاری عورت کا گھر تھا، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے، اس کی چھت پہ چڑھ اللہ اکبر کہا تو مدینے کی عورتیں بھی روتی ہوئی گلیوں میں باہر آ گئیں، اور سب کو ایسے لگا جیسے آپ زندہ ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سارا مدینہ بھول گیا کہ آپ جا چکے ہیں، اور دھاڑ دھاڑ مچ گئی، در و دیوار رونے لگے۔ کیا سما ہوگا؟ اس کو عزت کہتے ہیں۔ آپ چیف جسٹس بن جائیں، اس کو عزت نہیں کہتے۔ آپ صدر، وزیر اعظم بن جائیں، مالدار بن جائیں، اس کو عزت نہیں کہتے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں،
اذان دی، مدینے کی گلیوں میں آنسو بہنے لگے، احد پہاڑ لرز گیا بلال کی اذان سے۔ پھر ایک اور وقت آیا، غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے میرے رب کی قسم، ایک بروہی بننے میں عزت نہیں ہے، غلام رسول بننے میں عزت ہے۔ پاکستان تو ویسے چھوٹا سا ملک ہے، 7 بر اعظم کی بادشاہی میں وہ عزت نہیں ہے جو غلامی رسول میں عزت ہے۔ بیت المقدس پہ اٹیک ہوا تو بیت المقدس والوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس شہر کو کون فتح کرے گا، اپنے امیر کو بلاؤ، اگر وہی ہوا تو ہم چابیاں دے دیں گے، وہ نہ ہوا پھر ہم سب ذبح ہو جائیں گے، شہر نہیں حوالے کریں۔ تو صحابہ نے سوچا جنگ میں تو دھوکہ دینا جائز ہے، الحرب خدع، تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر ہم شکل تھے، تو انہوں نے کوئی ہفتے 10 دن کے بعد نہ حضرت خالد بن ولید کو کھڑا کر دیا کہ یہ ہمارا امیر ہے، جائز ہے جنگ میں۔ انہوں نے قلعے کی دیوار پہ کھڑے ہو کر کتاب دیکھی، ان کو دیکھا، کہنے لگے یہ اس جیسا ہے، یہ وہ نہیں ہے، اصلی بلاؤ۔ پھر حضرت عمر کو خط بھیجا گیا تو سارے صحابہ کہنے لگے کوئی ضرورت نہیں جانے کی، اللہ کا وعدہ ہے فتح ہماری ہے، لیکن مولا علی نے فرمایا کہ عمر تیرے جانے سے اگر مسلمانوں کا خون بچتا ہے تو تمہیں جانا چاہیے۔ کہا علی صحیح کہہ رہا ہے۔ اس پر پھر یہ تشریف لے گئے، سامنے کھڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا ہاں یہی ہے، چابی پکڑائی اور شہر میں داخل ہوئے۔ ظہر کی نماز کا وقت تو سارے صحابہ کی خسر پھسر، کسی طرح بلال اذان دے، کسی طرح بلال اذان دے، تو سارے آئے حضرت عمر کے پاس کہ امیر المومنین آج بیت المقدس کی پہلی اذان ہے، بلال سے کہو اذان دے۔ کون سے سید خاندان سے تھا بلال؟ یہ عزت کہاں سے مل رہی ہے؟ نبی کے قدموں کی خاک تلے مل رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے بولا عمر عمر، کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، ایک درخواست تو مان لو۔ کہنے لگے کیا؟ کہ آج اذان دے دو۔ یہ سارا مجمع تڑپ رہا ہے، ان کے پھر آنسو گرنے لگے کہ اچھا عمر تیرے کے لیے قسم توڑوں گا جیسے حسنین کے لیے توڑی تھی۔ اور وہ جو گنبد آپ کو نظر آتا ہے بیت المقدس میں، یہ گنبد اس وقت نہیں تھا، چٹان تھی، اس چٹان کے ساتھ براق کو باندھا گیا تھا۔ اس چٹان پہ چڑھے، جب اللہ اکبر کہا تو 40,000 کا لشکر رو رو کے زمین پہ گر گیا۔ اللہ کے نبی کی یاد آ گئی، زمانہ یاد آ گیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں بہنوں، یہ زندگی امتحان اور پیپر ہے، اپنے محبوب کی زندگی ڈھونڈو اور اپناؤ۔ آپ کے دلائل صحیح ہوں، آپ کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا نظام ظلم ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے سارے دلائل ٹھیک ہوں اور جج صاحب کسی اور کی مان کے بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ یہ بات میری یاد رکھنا، قوموں کی تباہی معیشت کی کمی سے نہیں ہوتی، اللہ کی قسم، قرآن کی گواہی ہے۔ کوئی قوم اس لیے نہیں ہلاک ہوئی کہ پیسے کم ہو گئے تھے، مقروض ہو گئے تھے۔ جو قوم ہلاک ہوئی ہے ظلم پہ ہلاک ہوئی، ظلم پہ ہلاک ہوئی ہے، ظلم پہ ہلاک ہوئی ہے۔ اور میں صرف عدالتوں کی بات نہیں کر رہا، میرا ریڑھی والا بھی ظالم ہے۔ اس حال میں سیلاب میں چوریاں کر رہے ہیں تو میں تو رو رو کے میرا برا حال ہوا ہے کہ یا اللہ، ایک اتنا بڑا عذاب اور ایک اس میں چوریاں ہو رہی ہیں۔ تو ظلم صرف طاقتور نہیں کر رہا، ہمارا غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے، اور ہر قوم کی تباہی کا ایک ہی سبب ہے اور وہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے۔ آتے تو میں سپرے کرایا ہے تو سارا رڑ گیا۔ انہوں نے ایک دن پہلے سپرے کروایا تھا تو 3 دن بارش نہیں ہونی چاہیے، تب وہ اثر کرتا۔
میرا تو سارا سپرے تو روڈ چڑھے اپنا تو کام بڑھا لیا، میری کپاس ہری بھری ہو گئی، ان کو نقصان ہو گیا۔ تو اللہ کی قسم نماز کی عادت ڈالو، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھو اور روزہ رکھو، آپ کے اللہ کام کرے۔ ایک میرا کام اٹک گیا، دنیاوی نہیں دینی کام اٹک گیا، تو میں نے اس کے لیے 20 روزے رکھے مسلسل۔ میں کہ جب تک میرا یہ کام نہیں ہوگا میں روزے نہیں چھوڑوں۔ اس وقت میری ہمت تھی، میں بہت روزے رکھتا تھا، اب تو سر درد کی وجہ سے فرض بھی پورا کرنا ناممکن سا ہو گیا، تو میں رکھتا گیا۔ بیچ میں کراچی کا سفر آیا، میں نے چولہا، انڈے، ڈبل روٹی ساتھ رکھے، اور سحری میں اٹھ کر ریل گاڑی کے اندر میں نے اپنی سحری کا سامان تیار کیا اور روزہ رکھا۔ 20ویں روزے کی افطاری سے پہلے اللہ نے میرا کام کر دیا۔ روزہ صرف ہماری آخرت نہیں بناتا، ہماری دنیا بھی بناتا ہے۔ نماز صرف ہماری آخرت نہیں بناتی، ہماری دنیا بھی بناتی ہے۔ تو ساری زندگی میں نے تو نماز سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواستیں رکھی، اور اس کے ساتھ ہمارے نبی وظیفے نہیں بتاتے تھے لمبے لمبے 1000 دفعہ اے پڑھو تے اے پڑھو تے اے پڑھو تے اے پڑھو۔ میرا نبی تو آسانیاں دینے کے لیے آیا تھا۔ یہ کتنے بیٹھے ہیں وظائف والے، یہ پڑھ لو تو رزق کے دروازے کھل جائیں۔ نبی کا طریقہ بتاتا ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رزق کھل جائے، کشادہ ہو جائے۔ یہ تو صحابہ بھی چاہتے تھے، ہم کیوں نہیں چاہتے کہ اللہ ہماری روزی کھلی کر دے؟ تو میرے نبی نے اتنا سوکھا کام بتایا کہ آپ سارے کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ادیم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر، اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ کیا کہا میں نے؟ بولو، باوضو رہا کر، اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ تو 30-35 سال پہلے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، اس وقت سے آج تک میں 24 گھنٹے وضو میں رہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے دروازے کھولتا ہے کہ وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو مسلمان کے لیے نا امیدی تو کفر ہے، جب اللہ ہمارے سروں پر ہے، شارک سے قریب ہے، خزانے اس کے بھرے ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ کی شفاعتی ہیں، تو ہم تو دو کریمین کے درمیان ہیں۔ ہمیں نماز ملی ہے، ہمیں روزہ ملا ہے، ہم روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے پیش کریں، تو اللہ غیب سے ہمارے کام بنائے۔ تو روزے کو میرے نبی نے فرمایا جس نے ہر مہینے 3 روزے رکھے، ہر مہینے 3 روزے، تو وہ سارا سال کا روزے دار بن جائے گا۔ میرے نبی چاند کی 13، 14، 15 کو 3 روزے رکھتے تھے ہر مہینے۔ تو آپ نے کہا جو ہر مہینے 3 روزے رکھے گا وہ سارے سال کا روزے دار اللہ کی بارگاہ میں کہلائے گا۔ تو بھائیو، اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ نماز کے ساتھ اور روزے کے ساتھ، اور اپنے دل کو صاف رکھو۔ میرے نبی نے روزے کی اہمیت بتائی کہ اگر تمہارا روزہ ہو اور کوئی تمہیں گالی دے، کوئی تمہیں برا بھلا کہے، کوئی تم سے لڑنے لگ جائے، تو آگے کہنا بھائی میرا روزہ ہے، میں کچھ نہیں کہوں۔ روزے کی حفاظت اس حد تک کرنے کا حکم، گالیاں برداشت کر، اس کا جھگڑا برداشت کر، جواب نہ دو، بھائی میرا روزہ ہے، انی صائم، میرا روزہ۔ تو میرے دوستو، پچھلے رمضان میں کتنے لوگ زندہ تھے، آج میرا اپنا جوان بیٹا پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھا، آج نہیں ہے۔ تو موت کے آنے کا تو کوئی وقت مقرر نہیں، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اجل موت کو کہتے ہیں، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سبھی ہوئی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا ہے۔ تو اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ، کسی سے لڑے ہوئے ہو معاف کرو، جا کے اس سے ملاقات کرو، کوئی تم سے لڑا ہوا ہے
تو اس کو جا کے راضی کر اور اپنے دل کو سب کے بغض سے صاف کر دو، تو اپنی زبان کو گالی، جھوٹ، غیبت اور بے عزت کر یہ نکال دو، تو انشاءاللہ یہی روز نماز تراویح یہ ہماری سواریاں بنیں گے اور ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ مدینے والوں کو پتہ چلا کہ مکے والے تو ہر 4 رکعت کے بعد طواف کرتے ہیں، ہمارے پاس تو بیت اللہ کوئی نہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے 20 کی 40 پڑھنا شروع کر دیا، 40 رکعت پڑھتے۔ کتنے لوگ ہیں جو 8 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، نہ بیمار ہوتے ہیں، نہ کوئی کام ہوتا ہے، نہ کوئی تھکن ہوتی ہے، صرف جان بچانے کے لیے 8 تراویح پڑھ کے اٹھ کے باہر نکل جاتے ہیں۔ وہ کوئی گناہ نہیں کر رہے، چونکہ تو جو نوافل ہیں 8 پڑھ لے 10 پڑھ لے، لیکن نقصان بہت کرتے ہیں۔ تراویح کے ہر سجدے پر قیام اللیل، حدیث میں تو قیام اللیل کا لفظ ہے، تو میں تراویح کہہ رہا ہوں کیونکہ قیام اللیل سے یہی مراد، ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہاں باہر چھوٹا سا اشتہار لگا دیں کہ جو حسنین کی مسجد میں آ کے تراویح پڑھے گا اس کو ہر سجدے پر 1500 روپے دیے جائیں گے، تو لوگ اپنے دادیاں نوں ہی چاہ کے موٹیاں تے لے آون، اتھے لڑائیاں تے ڈنڈے چل جاون، نانے نوں ہی چاہ لے آون، دل کرے تو قبراں چ اٹھا کے لے آون، وہ چھتوں تک لوگ ہوں، چھتوں تک 1500 نیکی ہے جو ابدی دولت ہے، کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ جس سے یہاں پیسہ نظر آتا ہے، نیکی ابھی ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوں گے تو کچھ بھی شکل سامنے کوئی نہیں، ختم ہو گئی۔ جب ہم مریں گے تو پیسے غائب ہو جائیں گے اور نیکیوں کی اللہ شکل بنا کر سامنے کرے، یہ تیرا روزہ، یہ تیری نماز، یہ تیری تلاوت، تیری تراویح، یہ تیری تسبیح، یہ تیرا ذکر، یہ تیری سخاوت، یہ تیری زکوٰۃ، یہ تیرا حج، یہ تیرا عمرہ، یہ تیری تبلیغ، یہ تیرا علم، یہ تیرا پڑھنا، یہ تیرا پڑھانا، یہ تیرا رونا، یہ تیرا مانگنا، یہ تیرا معاف کرنا، یہ تیرا محبت کرنا، یہ تیرا لوگوں کی تیمارداری کرنا، لوگوں کے حال پوچھنا، سب چیزیں سامنے آ جائیں۔ تو جو میرے دوست 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ گناہ کرتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں نقصان کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں۔ کہاں آپ 60,000 نیکی اور وتر کی 3 رکعتیں ساتھ میں لاؤ تو 9,000 وہ تقریباً 70,000 نیکیاں آپ روزانہ لے جائیں، کتنا بڑا سودا ہے۔ 8 پڑھ کے جانا، بیمار ہے ٹھیک ہے، وہ تو نام بھی پڑھے تو کوئی بات نہیں، کمزور ہے، بہت تھکا ہوا ہے، نیند چڑھی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی عذر ہے، چلو بھائی رخصت ہے، میرے نبی نے 8 پڑھی، چلا جائے۔ لیکن صدیوں سے امت 20 تراویح کی جماعت، جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ مناظرے شروع ہو جاتے ہیں، امت مرتد ہو رہی ہے، چاروں طرف اس کا خون بہہ رہا ہے۔ یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ اس پر مناظرے کر رہے ہیں، رفع یدین پہ مناظرے کر رہے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھنے کی نہیں پڑھنے اس پہ مناظرے کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی زندگی ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، کچھ بیت گئیں، کچھ باقی، تو ان کو پازیٹیو کاموں میں لگاؤ کہ جس سے آپ کو نفع ہو، آپ کو فائدہ ہو۔ جھوٹ